نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة۔ سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا بے شمار جگہوں پر ذکر کیا اور زکوٰۃ کا 82 جگہوں پر ذکر ہے۔ 82 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پانچوں ارکان پر جو شخص کھڑا ہے تو وہ اسلام پر کھڑا ہے۔ پانچوں ارکان میں سے کسی نے ایک رکن بھی چھوڑ دیا، اس کا انکار کر دیا، تو اس نے کفر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں پر بیعت لیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزہ کرنا، پاک کرنا، پاکیزگی، مال کی پاکیزگی۔ جیسے جسم کی پاکیزگی پر ہمارا دین زور دیتا ہے، ایسے مال کو بھی پاک کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ مخصوص مقدار تک جب مال، دولت، اناج، سامان تجارت، جب ان کی مخصوص مقدار جو شریعت نے مقرر کی ہے وہاں تک پہنچ جائے تو ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو مال حرام ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس پر بہت سخت وعیدیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: والذین لا یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے پیغمبر ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ سونے چاندی کو، روپے پیسے کو جمع کرتے ہیں، مال و منال کو جمع کرتے ہیں، لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے پیغمبر ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ ان کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت والے دن ان کے اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ جہنم کی آگ میں ان کے اس مال کو گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور تپانے کے بعد ان کی پیشانیوں پر یہ مال مارا جائے گا، ان کے پہلووں پر مارا جائے گا، ان کی پیٹھوں کے اوپر مارا جائے گا۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ خزانہ ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے اپنی ذات کے لیے، یہ وہ دولت ہے جس کو تم دنیا میں جمع کرتے تھے، یہ وہ مال و منال ہے جس کو دنیا میں اپنے لیے جمع کرتے تھے، یہ وہ سونا، یہ وہ چاندی، یہ وہ خزانے ہیں جن کو دنیا میں تم اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، چکھو عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں تم جمع کیا کرتے تھے، یہ خزانے۔ مال کو پاکیزہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قیامت والے دن ان کا یہ مال
تختیوں کی صورت میں بنا دیا جائے گا، تختوں کی صورت میں، شیٹوں کی صورت میں بنایا جائے گا، اور اس مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور باری باری یہ تختیاں پیشانیوں پر، پہلوؤں پر، پیٹھوں پر ماری جائیں گی، گرم گرم دوزخ کی آگ سے تپا کر مارا جائے گا۔ اور کلما ردت اعیدت، جب یہ مکمل ہو جائیں گی تو پھر شروع والی جو پہلی پلیٹ ہے وہ پھر گرم کر کے وہ تپائی جائے گی، پھر دوسری، پھر تیسری، ساری شیٹیں، ساری تختیاں، سارا مال وہ ان کو مارا جائے گا، حتیٰ کہ 50,000 سال کا دن، قیامت والا دن وہ گزر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر جا کے فیصلہ ہوگا کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ عطا کیے تھے لیکن اس نے اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تو قیامت والے دن اس شخص کو ایک چٹیل میدان میں بٹھا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ آئیں گے، موٹے تازے بڑے بڑے اونٹ بن کے آئیں گے، اور قطار لگی ہوگی ان اونٹوں کی۔ پہلا اونٹ آئے گا، وہ اگلی ٹانگوں سے کچلے گا، پچھلی ٹانگوں سے اس کو روندے گا اور منہ سے کاٹ کھائے گا، وہ گزر جائے گا۔ دوسرا اونٹ آئے گا، وہ اس کو سزا دے گا۔ تیسرا اونٹ آئے گا، اونٹوں کی ساری قطار آ جائے گی، حتیٰ کہ آخری اونٹ جب گزرے گا وہ پہلے والا اونٹ پھر آ جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کا 50,000 سال کا دن، قیامت والا دن ایسے ہی گزرے گا۔ جس شخص کے پاس گائیاں تھیں اور اس پر زکوٰۃ فرض تھی لیکن اس نے اپنی گائیوں کی زکوٰۃ نہ دی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ گائیاں آئیں گی، ان گائیوں کے سینگ سیدھے ہوں گے، نکیلے ہوں گے، تیز ہوں گے، وہ ٹیڑے نہیں ہوں گے، سینگ بھی سیدھے ہوں گے، وہ سینگوں سے آ کر سب سے پہلے اس کو ٹکر ماریں گی، ٹوڈ ماریں گی، پھر اگلی ٹانگوں سے روندیں گی، پھر پچھلی ٹانگوں سے کچلیں گی، وہ پہلی گائے گزر جائے گی، پھر دوسری، پھر تیسری، ایسے وہ ساری گائیاں گزر جائیں گی، حتیٰ کہ آخری گائے جب گزرے گی تب تک وہ پہلی والی گائے آ جائے گی، حتیٰ کہ یہ سزا قیامت والا دن 50,000 سال والا دن اس کا ایسے ہی مکمل ہوگا۔ اس کے بعد اس کے متعلق پتہ چلے گا کہ اس نے اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانا تھا یا دوزخ میں جانا ہے، یہ بات الگ ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکریوں والے شخص کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا، دولت دی، روپیہ پیسہ دیا، سونا چاندی دیا، بزنس دیا، کاروبار دیا، اس کی دنیا میں پلازے تھے، گاڑیاں تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ یاد رکھیں یہ جو ہمارے پاس دولت ہے، ایک ایک چیز ہمیں ہمارے رب نے ہمیں عطا کی ہے، گھر ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے، دولت ہمیں ہمارے رب نے دی ہے، روپیہ پیسہ ہمیں ہمارے رب نے دی، ایک ایک روپیہ ہمیں جو میسر ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کے ساتھ، اپنی منشا کے ساتھ ہمیں عطا کیا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ آزما رہا ہے کہ میرا یہ بندہ اس حال میں کیسے زندگی گزارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا لیکن اس نے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہ کیا، یہ مال کا حق بنتا تھا لیکن اس نے اپنے مال کو خرچ نہ کیا، اللہ کی راہ میں جمع کرتا رہا، دولت کو جمع کرتا رہا، دولت سے پیار کرتا رہا، قیامت والے دن یہ ساری دولت ایک بہت بڑے سانپ کی شکل میں آئے گی، بہت بڑا سانپ بن کے اس شخص کے پاس آئے گی اور یہ دیکھے گا ایک بہت بڑا سانپ آ رہا ہے، یہ بھاگے گا، پیچھے وہ سانپ لگا ہوگا، یہ جدھر بھی جائے گا پلٹ کے دیکھے گا وہ سانپ اس کے پیچھے آ رہا ہے، اور سانپ پیچھے سے آواز دے گا خذ کنزک،
اپنے پیسے لے لو، میں تمہارے پیسے ہوں، میں تمہارا سونا ہوں، میں تمہاری چاندی ہوں، میں تمہارا بینک بیلنس ہوں، میں تمہاری دولت ہوں۔ دنیا میں بڑے پیار کے ساتھ مجھے سنبھال کے رکھتا تھا، بڑے پیار کے ساتھ گن کے رکھتا تھا، جمع کرتا تھا، چھپا کے رکھتا تھا، میرے سے دنیا میں تم پیار کرتے تھے۔ آج میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میرے سے کیوں بھاگتا ہے؟ خذ کنزہ کا، اپنے خزانے کو لے لے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص جدھر بھی بھاگے گا، اس کا خزانہ، اس کا مال، اس کی دولت ایک سانپ کی شکل میں اس کا تعاقب کرے گی، حتیٰ کہ ایک ایسی جگہ پر یہ تھک ہار کر گر جائے گا، وہ سانپ اس کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا بیلنس ہوں، میں تیری چیزیں ہوں، تم میرے سے پیار کرتا تھا، آج کیوں بھاگتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ شخص گر کے تھک ہار کے بیٹھ جائے گا، وہ سانپ اس کے پاس پہنچے گا، یہ اس کے آگے ایسے ہاتھ کرے گا، سانپ کے آگے ایسے ہاتھ کرے گا، اور سانپ اس کے ہاتھ کو اپنے منہ میں لے کر چبانا شروع کرے گا۔ سانپ ایسے چبائے گا، کھائے گا، اس کو کاٹے گا، جیسے کسی شخص کا ہاتھ کسی گائے یا بیل کے منہ میں چلا جائے اور وہ بیل اس کو رگڑ کے چبا کے اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے، ایسی وہ سانپ اس کے ہاتھ کو کھائے گا اور کہے گا انا مالو کا وانا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ میرے بھائیوں، دولت سے پیار نہ کرو، یہ پیار کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا یہ بہت بڑا اپنے آپ سے ظلم ہے۔ اللہ کی راہ میں ان کو خرچ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی رمضان المبارک کا موسم شروع ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز ترین ہواؤں کی طرح آپ علیہ السلام خرچ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا عائشہ اگر روک کے اللہ کی راہ میں دیں گی تو اللہ بھی تمہیں روک کے دے گا، اگر کھلے دل کے ساتھ بلا سوچے سمجھے اللہ کی راہ میں بانٹتی رہو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسی رفتار کے ساتھ تمہیں عنایت کرتا رہے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، روپیہ پیسہ دیا تھا، سونا چاندی دیا تھا، لیکن اس نے اس میں زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت والے دن اس کا مال ایک بہت بڑے سانپ کی شکل میں آئے گا، اس کی دو آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے، شجاعن اقرع، گنجا سانپ ہوگا، ڈراؤنی شکل ہوگی، خوفناک صورت ہوگی، اور وہ اس کے پاس آ کے اس کے گلے کے اوپر گلے میں ہار کی شکل بن جائے گا اور اس کے جبڑوں کو کھانا شروع کرے گا، کاٹی لگانی شروع کرے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ثم تلا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال صرف نہیں کرتے، جو اللہ نے ان کو دیا ہے
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کی حق میں بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ مال ان کے لیے برا ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب قیامت والے دن یہ مال ایک طوق کی صورت میں ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ لو، یہ وہ دولت ہے، یہ وہ مال ہے جس کو دنیا میں تم بڑے پیار کے ساتھ، لوٹ کسوٹ کے ساتھ، کرپشن کے ساتھ جمع کرتے تھے، رکھو یہ مال اپنے گلے میں، پہنو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس پر اللہ نے قیامت والے دن لوگوں کو عذاب دینا ہے۔ اب آخری بات، زکوٰۃ کا نصاب بھی سمجھیں۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے یا اس سے اوپر اس پر زکوٰۃ لاگو ہو گئی ہے، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی سے شروع ہوتا ہے۔ جس کے پاس اتنی چاندی موجود ہے تو زکوٰۃ شروع ہوگی۔ اور ہمارے ہاں چونکہ کرنسی ہے، نوٹ ہے، اور یہ نوٹ یہ اصل میں سونے اور چاندی کا متبادل ہے۔ چاندی سونا اس کا بدل ہے، سونے اور چاندی کی رسیدیں ہیں۔ یہ نوٹ، ان کی ویلیو سونے اور چاندی کا بدل ہے، اور نوٹ کرنسی نقدی، اس کی ویلیو، اس کی قیمت سب سے پہلے سونے کی بجائے چاندی کے نصاب کو ٹچ کرتی ہے۔ تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت پر جب یہ پیسے پہنچ جاتے ہیں، نوٹ پہنچ جاتا ہے، تو زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے۔ کل اور پرسوں کے چاندی کے ریٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو کیلکولیشن کی ہے، یہ 5 لاکھ مکمل ہونے سے پہلے 2053 روپے کم 5 لاکھ سے، 5 لاکھ پورے ہونے سے 2053 روپے کم ہوں تو نصاب شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں 5 لاکھ کا ہندسہ ذہن میں رکھیے۔ جس بندے کے پاس 5 لاکھ موجود ہے اور 1 سال اس پر گزر گیا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ اگلی بات پھر یہ ذہنوں میں آتی ہے کہ کبھی پیسے کم ہوتے رہتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے رہتے ہیں، کبھی انکم بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا حساب لگے گا؟ اس کا حساب اس طرح سمجھے کہ پچھلے سال میں آپ نے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کی تھی رمضان المبارک میں، یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، پچھلے سال رمضان المبارک میں آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی تھی، اس وقت آپ پر زکوٰۃ فرض تھی، اتنے پیسے تھے کہ زکوٰۃ فرض تھی۔ پچھلے سال سے لے کر آج تک، پچھلے رمضان سے لے کر آج کے رمضان المبارک تک آپ کے پیسے نصاب سے اوپر ہی بڑھتے گئے، نیچے نہیں گرے۔ اگر نصاب سے نیچے ڈراپ ہو گیا، اماؤنٹ آپ کی نصاب سے کم ہو گئی ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ لاگو نہیں۔ کتنی دیر تک کم ہی رہی ہے، آپ نصاب سے پیچھے رہے، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ لیکن جو ہی آپ کے پاس پیسے اتنے پھر ہونا شروع ہو گئے کہ زکوٰۃ لاگو ہوگی، زکوٰۃ کے نصاب کو آپ کی اماؤنٹ پہنچ گئی، وہاں سے پھر زکوٰۃ اس تاریخ سے، اس مہینے سے شروع ہوتی ہے۔ پھر ضروری نہیں کہ وہاں رمضان سے ہی شروع ہوگی، رمضان سے شروع ہوتی ہے اگر، تو درمیان میں آپ کے پاس پیسے اتنے تھوڑے ہو گئے کہ آپ کے پاس 2 لاکھ تھا، ہو گیا 3 لاکھ ہو گیا، نصاب سے نیچے آپ چلے گئے، تو آپ پر زکوٰۃ نہ تھی۔ تو کب تک نہ تھی؟ اس وقت تک نہیں ہے
کہ جب تک آپ کی اماؤنٹ، آپ کی رقم زکوٰۃ کے نصاب کو ٹچ نہیں کرتے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ نہیں رہی، جو ہی آپ کے پاس جو رقم ہے وہ چاندی کی 52.5 تولے کی قیمت کو ٹچ کرے گی، آپ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ چکے ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب دوسری بات اس کو اس طرح سمجھیں، جیسے میں پہلے سمجھا رہا تھا، پچھلے سال آپ پر زکوٰۃ فرض تھی، آپ نے زکوٰۃ دے دی، پچھلے سال سے لے کر آج تک اس سال میں آپ کے پاس پیسے بڑھتے ہی گئے، اب حساب لگائیں، آپ اپنی ساری آمدنی کو جمع کریں، ٹوٹل آمدنی کو جمع کریں، جتنے پیسے آپ کے پاس بڑھ رہے ہیں نا وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے ہوئے، وہ آپ کے پاس مثلاً آپ کے پاس 10 لاکھ بن گیا، 8 لاکھ بن گیا، 7 لاکھ بن گیا، 5 لاکھ ہو گیا، 5 لاکھ سے اوپر آپ کے پاس پیسے ہیں، بینک میں پڑے ہیں، گھر میں پڑے ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو پھر آپ نے کیسے اس کی کیلکولیشن کرنی؟ سمپل ترین طریقہ 2.5% آپ نے کیسے نکالنے ہیں؟ ٹوٹل پیسے جمع کریں، نقل کریں کہ آپ کے پاس ساری اماؤنٹ کتنی ہے، جتنی اماؤنٹ بنتی ہے نا اس کو 40 پر تقسیم کر دیں، جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم ہے، وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ ٹوٹل اماؤنٹ کو 40 پر تقسیم کریں، جو جواب ہے وہ آپ کی زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ آپ ادا کریں۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے حوالے سے جس بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔